اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرے نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرے نالج چینل۔ ناظرین کرام، 100 عظیم مسلمان فاتحین میں سے فاتح نمبر 8 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج بات کریں گے۔ نور نبوت نے مکہ کے دروبان اور اس کی گلی کوچیوں کو روشن کا لبادہ پہنا دیا تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کمسن نوجوان تھے، شباب سے بھرپور اور ناز و نعمت کے پرودیدہ تھے۔ وہ بڑے رقیق اور نازک احساسات کے مالک تھے، والدین کے انتہائی فرمان بردار اور اپنی والدہ سے غیر معمولی محبت رکھتے تھے۔ ایک نجیب الطریفین نوجوان جو اپنی نسبی شرافت اور خاندانی عظمت کے لحاظ سے اپنے ہم چشموں میں بلند ترین مقام کے حامل نظر آتے تھے۔ لمبا قد، گڑیا ہوا سڑول جسم، گڑیا جوان گنگریلے بال والے اور چھوڑا سینہ گندمی رنگ تھے، پاکیزہ عادات و اطوار خشوع و وضو سے آراستہ تھے، جرت و شجاعت و تحمل بردباری کا خوگر تھے، عابد زاہد اور شب زندہ دار، سخاوت انکساری، احسار قربانی اور خشیت جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے الہی، اس کی دعا کو قبول فرمانا اور اس کے تیر کو سیدھا رکھنا۔ بیت رضوان میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے قرآن پاک میں اپنا نام درج کرانے والے قسمت دہنی غزوہ بدر میں شرکت کا اعزاز حاصل کرنے والے نرر سپاہی، اور غزوہ احد میں دشمن پر تیر کو بورچار کرنے والے تجربہ کار تیر انداز، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد تیر چلاؤ تجھ پر میری ماں باپ قربان ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عمر کے 17ویں بہار کا استقبال کر رہے تھے، اور اپنے وجود میں پختہ عمر والوں کی سی بردباری و دانشمندی اور بوڑھو جیسی دانائی و دور اندیشی سمیٹے ہوئے تھے۔ آپ کو ان بچگانہ کھیلوں سے کوئی رغبت نہیں تھی جن میں آپ کے ہم سن نوجوان غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کرتے تھے اور بڑے شوق سے ان میں حصہ لیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس وہ اپنی کوششوں کو صرف تیروں کی تیاری، کمان کی درستی اور تیر اندازوں کی مشق میں صرف کیا کرتے تھے۔ ان کی ان مصروفیات اور غیر معمولی انہماک دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید وہ خود کو مستقبل میں کسی عظیم الشان کارنامے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ نیز وہ اپنی قوم کی اس بدعقیدی اور ذبح حال پر انتہائی بے چین اور بے اطمینان محسوس کر رہے تھے جس میں وہ مبتلا تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا وہ کسی مضبوط، دور اندیش اور مہربان ہاتھ کے منتظر ہے جو غیب سے برآمد ہو کر ان لوگوں کی تاریکیوں سے نکال دے گی جن کے اندر وہ ٹھاک ٹھولیاں مار رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ جل شانہ نے ساری انسانیت کو اس مہربان اور کارساز ہاتھ سے نوازنا چاہا، اور وہ ہاتھ تھا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہاتھ کی مٹی میں وہ ستارہ روشن تھا، وہ کوکب درشا جس کی روشنی کبھی مات نہیں پڑتی، یعنی کتاب الہی قرآن پاک۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و ہدایت کی اس پکار کے بلند ہوتے ہی بغیر کسی تاخیر کے اس پر لبیک کہا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں مردوں میں ان کا تیسرا یا چوتھا نمبر تھا۔ بعض اوقات وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے کہ 7 روز تک میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ مسرت حاصل ہوئی، اس لیے کہ ان کے اندر شرافت و مردانگی کی ایسی علامات پائی جاتی تھی جو اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ ان قریب یہ ہلال بدر کامل بن کر اسماء شہرت پر جگمگائے گا۔ حسب و نسب کے لحاظ سے ان کو معاشرے میں بلند مرتبہ حاصل تھا، اور وہ مکہ کے نوجوانوں کو اس بات پر ابارہ کرتے تھے کہ وہ بھی ان کے راستے کو اپنائے اور خود ان کے سانچے میں ڈل جائے۔ اور ان ساری باتوں کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، کیونکہ ان کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، اور بنو زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کا قبیلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے اس رشتے پر فخر کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، یہ میرا ماموں ہے، اگر ایسا ماموں کسی کا ہو تو مجھے دکھائیے۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا معاملہ اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ نہیں گزرا، بلکہ اس کی وجہ سے انہیں آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا۔ ان کی آزمائش کی سختی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن نازل فرمایا۔ اس انوکھی آزمائش کی تفصیلات خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبانی سنائی ہے۔ میرے قبول اسلام سے 3 دن پہلے کی بات تھی کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں تابتا تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اس حسنہ میں کہ میں ان تاریکیوں سے باہر آنے کے لیے ان کی موجوں میں اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں۔
اچانک ایک چاند میرے سامنے نمودار ہوا، میں اس کی طرف چل دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چند آدمی میرے آگے آگے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کب سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی آئے ہیں۔ جب دن کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے مجھے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے۔ میں فوراً ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کی گھاٹی میں ملے اور اسی وقت عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ ان 3 آدمیوں کے علاوہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، کوئی اور مجھ سے پہلے اسلام نہیں لایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کی دلچسپ داستان کے سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، میرے قبول اسلام کی خبر سنتے ہی میری ماں سخت ناراض ہوئی۔ میں ایک اطاعت شغار اور خدمت گزار لڑکا تھا، مجھے اس سے بے پناہ محبت کی۔ اس نے اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سعد، یہ ایک ایسا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، جس نے تم کو تمہاری ماں باپ کے دین سے بررشتہ کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم تم اپنے نئی دین کو ترک کر دو، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ کر خود کو ہلاک کر لوں گی۔ اس وقت تمہارا سینہ شدت غم سے شک ہو جائے گا اور ندامت و پیشانی کے مارے اپنے کیے پر خوب افسوس ملو گے، اور لوگ تم کو ہمیشہ اس پر غار دلاتے رہیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ ماں، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے دین کو ترک نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی دمکی پوری کرنے پر اٹل گئی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آخر کئی روز کے مسلسل فاقے کشی کی وجہ سے اس کا جسم دبلا ہوا، ہڈیاں کمزور ہوئی اور اعضاء ڈھیلے پڑ گئی۔ میں تھوڑی دیر بعد اس کے پاس جا کر کہتا کہ کچھ کھا لو، مگر وہ شدت سے انکار کرتی رہی اور قسم کھا کر کہتی تھی کہ یا تو تم اپنا دین چھوڑ دو، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ کر جان دے دوں گی۔ اس وقت میں نے اس سے کہا، ماں، بے شک میں تیرے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سن لے، اللہ کی قسم اگر تیری 1000 جانیں ہوں اور وہ سب ایک ایک کر کے تیرے اندر سے نکل جائے، تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس نے میرا یہ اٹل فیصلہ سنا اور میرے استقلال کو دیکھا تو اس نے یقین ہوا کہ میں اپنے دین کو کسی حال میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو آخرکار وہ اپنی ضد سے باز آئی اور کھانے پینے پر مجبور ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق اپنا یہ قول نازل فرمایا، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جسے تو نہیں جانتا، تو ان بات کو ہرگز نہ مان، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے رہنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس روز اسلام قبول کیا، وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے انتہائی خیر و برکت کا دن تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عمیر بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو موقف اختیار کیا تھا، وہ بڑا قابل دید تھا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خمسن نوجوان تھے، ان کی عمر کی حد بلوغت سے کچھ ہی تجاوز تھی۔ جنگ کے لیے روانگی سے قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مجاہدین کا جائزہ لے رہے تھے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چھپنے کی کوشش کے باوجود وہ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آنے سے نہ بچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور واپس کیا۔ واپسی کا حکم سن کر وہ رونے لگا۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کر ان کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اجازت مل گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ان کے پاس گئے اور اپنے ہاتھ سے ان کی کمر پر تلوار باندھی، اور پھر دونوں بھائی جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون شہادت میں لت پت میدان بدر میں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید لیے تنہا واپس لوٹ آئے۔ جنگ احد میں جب کہ مسلمانوں کے پاؤں اکڑ چکے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بکھر گئے تھے، اور یہاں تک کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے تھے، جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کر اپنی کمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت اور حفاظت کرتے رہے۔ اس وقت ان کی کمان سے نکلا ہوا ہر تیر صحیح نشانے پر لگتا اور کسی نہ کسی مشرک کے لیے فرشتہ اجر ثابت ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان سے تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کہہ کر ان کو مزید تیر اندازی پر اکسایا کہ تیر چلاؤ سعد، تیر چلاؤ، میری ماں باپ تم پر قربان ہو۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی عظمت کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ گئے تھے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کے خلاف
ایک فیصلہ کن جنگ کا ارادہ فرمایا، ایسی فیصلہ کن جنگ جو ان کی سلطنت کا خاتمہ کر دے، جو ان کے ماتحت ہو، ان کو ختم کر دے اور ایران کی سرزمین سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سارے گورنروں کے نام یہ تحریری حکم بھیجا: ہر اس شخص کو میرے پاس بھیج دو جس کے پاس اسلحہ یا گھوڑا ہو، یا اس کے اندر شجاعت، اعصابیت، رائے، جنگی مہارت یا شعر و شاعری و تقریر و خطابت کی کوئی امتیازی خوبی ہو، یا اس کے اندر کوئی ایسا وصف پایا جاتا ہو جس سے جنگ میں کوئی مفید کام لیا جا سکے۔ خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کی تعمیل میں ہر طرف سے مجاہدین کے وفد مدینہ پہنچنا شروع ہو گئی۔ اس کام کے مکمل ہو جانے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارباب حل و عقد سے اس عظیم الشان لشکر کی قیادت کے سلسلے میں مشورے طلب کیے تو سب نے ایک زبان ہو کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے طلب کر کے فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں سونپ دی۔ اس لشکر جرار نے مدینہ سے کوچ کرنے کا قصد کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الوداع کہنے اور ان کے ساتھ قائد کو نصیحت کرنے کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: سعد، اللہ عز و جل کے مقابلے میں یہ چیز تم کو ہرگز کسی قسم کے فریب میں مبتلا نہ کرے کو تم کو حال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز قاب کے سے پکارا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ جل شانہ کبھی برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ ہمیشہ برائی کو بلائی سے محو کرتا ہے۔ ساتھ بے شک اللہ جل شانہ اور کسی بندے کے درمیان اطاعت اور فرمانبرداری کے سوا دوسرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ صرف اطاعت ہی کے ذریعے اللہ جل شانہ کے ہاں اجر اور انعام کے مستحق قرار پائیں گی۔ ہمیشہ اپنی نگاہیں ان امور پر مرکوز رکھنا جن پر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا، اور ان کا حد درجہ اہتمام اور التزام کرنا کہ دراصل وہی اس کے لائق ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے اور ان کو نافذ کیا جائے۔ چنانچہ یہ عظیم الشان لشکر اسلام جس میں 99 وہ خوش قسمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شریک تھے جن کو حق و باطل کے معرکہ بدر میں شرکت کا زرین موقع نصیب ہوا تھا، نہایت شان اور شوکت سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوا۔ اس مبارک لشکر میں 310 سے کچھ اوپر کے محترم ہستیاں موجود تھیں جو بیت الرضوان اور اس کے بعد کے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمساتھ رہے۔ 300 وہ حضرات تھے جو غزوہ فتح مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کے علاوہ ان لوگوں کی تعداد جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے روانہ ہو کر قادسیہ پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جو کوفہ سے 45 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور جہاں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان 16 ہجری میں وہ فیصلہ کن معرکہ پیش آیا تھا جس میں مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہوئی، اور جس کے بعد ایرانی کسی میدان میں مسلمانوں کے سامنے جم نہیں سکتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لشکر کے ساتھ قادسیہ کے مقام پر خیمہ زن ہوئے۔ یوم حریر کے موقع پر مسلمانوں نے ایرانیوں پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانے کا موسم ارادہ کیا۔ یوم حریر اس دن کو کہا جاتا ہے جب جنگ قادسیہ کا تیسرا اور آخری معرکہ ہوا جس میں شدت قتال کی وجہ سے تلواروں کی چنگار، تیروں کی سنسناہٹ اور گھوڑے کی ہنہناہٹ کے سوا دوسری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہاتھ طرف سے گھیرے میں لے لیا اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ہر سمت سے ان کی صفوں میں گھس گئے۔ آخر ایک زبردست اور گمسان کی جنگ کے بعد مسلمان ایرانی سپہ سالار رستم کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اس کا سر نیزے پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد ایرانی افواج کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اس طرح مسلط ہوا اور ان کی ہمت اس طرح پست ہو گئی کہ ایک مسلمان سپاہی کسی ایرانی کو اشارے سے اپنے پاس بلاتا اور بسا وقت اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس جنگ میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جنگ قادسیہ میں ایرانی مقتولین کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف دریا قادسیہ میں ڈوب کر مر جانے والوں کی تعداد 30,000 تھی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر طویل اور مال کثیر سے نوازا تھا، مگر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے ایک پرانی اونی جبہ منگوایا اور اپنے ورثہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اسی جبے میں کفنانا، کیونکہ اسے پہن کر میں نے جنگ بدر میں مشرکین کا سامنا کیا تھا اور چاہتا ہوں کہ اسے پہن کر اللہ جل شانہ کے سامنے جاؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق کامل کے فکر، پاکیزہ روح، یقین محکم اور نہایت مالدار، غنی اور صاحب جائیداد تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہ اہتمام کیا تھا کہ رزق حلال حاصل کیا جائے، اور جس درہم و دینار کے متعلق آپ شبہ ہوتا تو ہرگز قبول نہ فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے ورثے میں بہت جائیداد چھوڑ دی۔ حجۃ الوداع میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور بیمار ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مالدار ہوں اور میری ایک ہی بیٹی ہے جو پوری جائیداد کی وارث بنے گی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے مال کے تہائی مال اللہ جل شانہ کی راہ میں صدقہ دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ عرض کی کہ آدھا مال اللہ جل شانہ کے راہ میں دے دوں۔ پھر فرمایا کہ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیا تیسرا حصہ مال اللہ کی راہ میں دینے کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تیسرا حصے کی اجازت ہے، اور یہ تیرے لیے ہی کافی ہے۔ اے سعد، یاد رکھو، ورثہ کو مالدار چھوڑ کر دنیا سے رحلت ہونا بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وارث لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھرے۔ اللہ جل شانہ کے راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے، اس کا اجر ثواب تجھے ملے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری دن بدن پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے بہت محبت تھی اور دل چاہتا تھا کہ موت مدینہ منورہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی کو دیکھ کر ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور 3 مرتبہ یہ کہا کہ اے الہی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے ہوئے یہ دعائی کلمات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب حیات ثابت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندرست ہوئے اور لمبی زندگی پائے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی اقدامات سے اجمیوں کی پستائی ہوئی اور عربوں کو سرفرازی نصیب ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی تھی کہ اے سعد، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تمہارے ذریعے ایک قوم کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ پیشگوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اجمی قوم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا اور عربوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ صحتیاب ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور شادیاں بھی کی، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر اولاد ہوئی۔ جنگوں کی تاریخ میں یہ دستور روز اول سے مسلمہ ہے کہ جرنیل کو فوج کی کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، خواہ اس مارکے میں بذات خود شریک ہو یا کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ عظیم جرنیل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود شدید بیمار ہونے کے پھر بھی قلعے کے بالائی منزل سے میدان جنگ میں برسرکار مجاہدین کو مسلسل ہدایت جاری کرتے رہے۔ لیکن قاسیہ میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، لیکن لشکر اسلام کا فاتحانہ سفر جاری رہا۔ جنگ قاسیہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد مدائن میں لشکر اسلام کا ایرانیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور یہاں بھی ایرانیوں کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میدان میں اترے تھے۔ یہاں لشکر اسلام کے لیے ایک مشکل یہ تھی کہ ایرانی فوج اور اسلامی لشکر کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانی دریا کے کنارے پر مورچہ زن تھے۔ انہوں نے یہاں پر دفاعی طرز عمل اختیار کیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے بچاؤ کی خاطر دریائے دجلہ کے تمام پلوں کو بند کیا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر فیصلہ کن معرکہ آرائی کے لیے ضروری تھا کہ لشکر اسلام پیش قدمی کر دے۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا کہ دریا کو کس طریقے سے عبور کیا جائے، جبکہ یہ خطرہ بھی پیش نظر تھا کہ دریا کو عبور کرتے ہوئے کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی کہیں دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو۔ چنانچہ اس صورتحال میں اس کا پلہ باری ہوگا، جبکہ لشکر اسلام ابھی دریا میں ہی ہوگا۔ کافی غور و خوض کے بعد انہوں نے 2 لشکر ترتیب دے۔ ایک لشکر کو پہلے دریا عبور کرنے کا حکم دیا اور اس کا سپہ سالار حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور دوسرا لشکر کو کچھ فاصلے سے رکھے ہوئے دریا کو عبور کرنے کا حکم دیا اور اس کی قیادت کا فریضہ حضرت کعب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کیا گیا۔ اس ترتیب میں حکمت کا فلیو یہ تھا کہ جب لشکر کنارے تک پہنچے گا تو دشمن فوج سے اس کے مقابلے میں الجھ جائے گی، اور اسی طرح دوسرا لشکر اس قابل ہوگا کہ دریا عبور کرتے ہی دشمن پر کاری ضرب لگایا گا۔ یہ جنگی اسکیم اس قدر کامیاب رہی کہ دیکھنے والے حیران ہوئے اور جنگی تاریخ مرتب کرنے والے عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسلامی جرنیل نے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتار دیا۔ مجاہدین اپنے گھوڑوں سمیت بے خطر دریا دجلہ کے گہرے پانی میں اتر چکے تھے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ مجاہد آپس میں یوں باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ خشک میدان میں چل رہے ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع میں لشکر میں موجود تھے۔ انہوں نے اس موقع پر ایسے ایمان افروز کلمات کہے جو تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اسلام ایک کامل اور آفاقی دین ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام کے ماننے والوں کے سامنے دریا بھی اس طرح ہیچ ہے جس طرح صحرا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج جتنے مجاہد دریا کے پانی میں داخل ہوئے اتنے ہی سلامتی سے باہر نکل آئیں گے۔ دریا کا گہرا پانی ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکی۔ تاریخ گواہ ہے کہ دریا کو عبور کرتے ہوئے کسی بھی مجاہد کی ایک رسی تک بھی ضائع نہیں ہوئی۔
ہاں، ایک مجاہد کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا تھا اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پیالہ تلاش کرنے میں میری مدد کرو۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ پانی کی ایک لہر پیالہ تیرتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا، جسے بہت آسانی کے ساتھ پکڑ لیا گیا۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر ایرانی یہ پکارتے ہوئے بھاگنے لگے کہ دیو آ گئے، یہ ہمیں ہڑپ کر جائیں گے۔ لیکن ایرانی فوج کا جرنیل ثابت قدم رہا اور چند ایرانی فوجیوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن پہلے ہی حملے میں ان کا صفایا کر دیا گیا اور مرکزی شہر مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کیا گیا۔ شاہی ایران یزد پہلے ہی محلات چھوڑ کر بھاگ چکا تھا اور وہاں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو مدینہ منورہ روانہ کیا گیا۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے جب مدائن شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ ہوا کا عالم دیکھ کر زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، جس کا ترجمہ ہے کہ کس طرح باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقامات اور نعمت چھوڑ گئے جس میں خوشی و حرم زندگی بسر کرتے تھے، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک دوسرے قوموں کو بنا دیا۔ مدائن شہر فتح ہوتے ہی عراق مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اسلامی حکومت کی طرف سے امن و اشتی کا عام اعلان کر دیا گیا تاکہ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ جانے والے واپس آ جائے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں۔ اعلان سنتے ہی سب لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے، جن کے مال و دولت اور عزت و ناموس کی مکمل تحفظ کیا گیا۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار خلافت کی جانب سے عراق پر مکمل قبضہ ہو جانے کے بعد عراق کا گورنر مقرر کیا گیا۔ کسی ملک کو فتح کرنا جس طرح مشکل ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کو مفتوحہ ملک میں نظام چلانا ہوتا ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ایک جرنیل کی حیثیت سے اپنی بہادری اور جرأت کا سکہ بٹھا دیا تھا، اسی طرح بحیثیت حکمران اپنے حسن تدبیر اور انتظامی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اپنے پورے علاقے کو تھوڑے ہی عرصے میں ایک مثالی ملک بنا دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ مجاہدین کو فضا راس نہیں آ رہی، اکثر مجاہدین کی صحت گرتی جا رہی ہے، تو جواب آیا کہ کسی فضا والی جگہ پر ایک نئی شہر تعمیر کی جائے اور اس میں تمام مجاہدین کو رہائشی سہولیات فراہم کی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پورے عراق میں ہر طرف امن و امان اور سکون و خوشحالی کا دور ہوا۔ بعد ازاں بعض کوفیوں نے اپنی سرکشی اور ہٹ دھیری کو بروکار لاتے ہوئے دارالخلافہ کو اپنے خلاف ناجائز شکایات ارسال کیا اور آپ نے عراق کی گورنری چھوڑ دی اور مدینہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ 23 ہجری میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مجوسی غلام نے نماز کی حالت میں قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بز نہ ہو سکے، اور نزا کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ نامزد کرنے کے لیے جن شخصیات میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کرنے کی وصیت فرمائی تھی، ان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ کثرت رائے کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت مقرر کیا گیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کر کے دوبارہ عراق کا گورنر مقرر کیا۔ 3 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں گورنری کے فرائض سر انجام دیے، اور پھر وزیر خزانہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلافات کی بنا پر اس عہدے سے دستبردار ہو کر دوبارہ مدینہ رحلت فرمائی اور ایک محل تعمیر کر کے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ 54 ہجری کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 80 برس کی ہوئی تو مقام عتیق پر موت کا پیغام آیا۔ مجاہدین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے آپ سب سے آخر میں اپنے اللہ کو پیارے ہوئے اور جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفون کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گرد نواز لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔